الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلا مہاجر بچہ اللہ پاک کے رحمت والے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو شوال المکرم کے پور بہار مہینے میں مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں مقام قبا پر ایک پیارے سے بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی والدہ محترمہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنے چاند جیسے شہزادے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں ڈال دیا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور منگوائی اور اسے اپنے مبارک منہ سے چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ یوں اس خوش نصیب بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو بابرکت غذا گئی وہ دو جہاں کے سردار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب شریف اور کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور بچے کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ یہ خوش نصیب بچہ مدینہ پاک میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، جس کی پیدائش سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ پاک تشریف لا کر یہاں رہنے لگے اور ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو یہودی بولے ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پورا مدینہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس بچے کے نانا جان تھے کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے کان میں اذان دو اور پھر خود اس سعادت مند بچے کا نام عبداللہ رکھا، میں خود نام رکھوں گا۔ ترمذی شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں چراغ دیکھا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت ہوئی ہے، لہذا تم اس بچے کا نام نہ رکھنا، میں خود اس کا نام رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی عطا فرمائی۔ نانا جان کے نام پر نام اور کنیت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر میرے نانا جان کے نام اور کنیت پر رکھی گئی، البتہ آپ کی ایک کنیت ابو خبیب بھی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشابہ یعنی ملتے جلتے ہو۔ عالی شان گھرانہ، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی عظمت و شان کے کیا کہنے، آپ کا خاندان بڑا عالی شان ہے۔
آپ کے والد محترم ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری عطا ہوئی تھی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا بھی بڑی شان والی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی اور مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ اہل بیت اطہار کی زبانی شان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا ذکر خیر ہوا تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اسلام میں پاکیزہ زندگی کے مالک اور قرآن کریم کے قاری ہیں۔ آپ کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، والدہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا، نانا جان امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھوپھی جان ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، دادی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا اور خالہ جان ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خالہ جان کی بھانجے سے کنیت، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیت رکھنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھانجے یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے اپنی کنیت رکھ لو۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ رضی اللہ عنہا جب اپنی بہن کے ننھے منھے شہزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف ڈال کر فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ اے عاشقان رسول، ان روایت کے علاوہ اور احادیث مبارکہ بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے نو مولود یعنی پیدائشی بچوں کو سب سے پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حصول برکت کے لیے لاتے، گھٹی دلواتے اور دعائے برکت کی درخواست کرتے تھے، کیونکہ جب اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر پڑ جائے گی تو بچے کے سوئے بخت جاگ جائیں گے اور رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہے گا۔ کاش غم خارو غم گسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم غلاموں پر بھی اپنی نظر عنایت فرما دیں، ہماری سوئی قسمت بھی جگا دیں، ہمارے ویران دلوں پر بھی ایک چشم کرم فرما دیں تو دل سے گناہوں کی ساری کالک دور ہو کر دل عشق نبی سے نور علی نور ہو جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز میں یکسوئی،
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب ہی آپ کا ننھا منا پیارا سا بچہ موجود تھا۔ اچانک چھت سے ایک سانپ بچے کے قریب گر پڑا۔ لوگوں نے سانپ سانپ کہہ کر شور مچایا اور آخر کار اسے مار دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، نماز میں اس قدر خشوع و خضوع آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ چڑیاں آپ کی پیٹھ مبارک کو ٹوٹی ہوئی دیوار کا حصہ سمجھ کر اس پر بیٹھ جاتی۔ من جنیق پتھر برساتی مگر نماز میں فرق نہ پڑتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن ابو ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خوبیاں بیان کرو۔ تو آپ نے عرض کیا، خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی جسم نہیں دیکھا جیسا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا جسم تھا۔ ایک دن وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کہ منجنیق جو کہ توپ کی طرح ایک آلہ ہوتا تھا جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، سے چلا ہوا ایک پتھر ان کی داڑھی اور سینے کے درمیان سے گزرا۔ خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، ان کی قرات میں بھی کوئی فرق نہ آیا اور نہ ہی رکوع میں کوئی فرق آیا، جس طرح وہ رکوع کرتے تھے جیسے کوئی لکڑی ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں لگتا جیسے کوئی لکڑی ہے، اور آپ کے اس انداز کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ نماز میں خشوع ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے زیادہ اچھے انداز سے نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز پڑھتے تو یوں لگتا کہ وہ ابھری ہوئی کوئی چیز ہے جو حرکت نہیں کر رہی۔ بے مثال سخی نمازی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے دل میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی اتنی زیادہ محبت کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کی، اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو ان کی طرح اللہ پاک سے مناجات کرنے والا، ان کی طرح نماز پڑھنے والا، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں اس قدر مضبوط اور ان سے زیادہ سخی کسی کو نہ پاتے۔ خشوع کی تعریف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، نماز میں دل لگا ہوا ہو اور سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، یہ نماز کا خشوع ہے۔ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز میں خشوع مستحب ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر و حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ رزق میں برکت اور غم دور کرنے کا بہترین وظیفہ۔ حضرت امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا فکر و غم کو دور کرتا ہے
اور روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان یعنی ارکان نماز ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنے کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سنن و آداب کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد کا کبوتر، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی عبادات کی بھی کیا ہی بات ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ایک رات رکوع میں گزار دیتے حتیٰ کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا، جبکہ ایک رات حالت سجدہ میں یوں گزارتے کہ صبح ہو جاتی۔ کسی نے آپ کی امی جان حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہما سے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے کی اکثر راتیں قیام یعنی عبادت میں جبکہ دن روزے میں کٹتے تھے، اسی وجہ سے انہیں حمام المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کاش صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی عبادات اور نماز میں خشوع و خضوع کا ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ افسوس، ہمارا عبادت میں دل لگتا ہے نہ تلاوت میں، بس جیسے تیسے نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ ہمیں نماز میں کیسے خشوع اور خضوع ملے کہ ہمارے تو کاروبار کے حساب کتاب اور دیگر مصروفیات کے شیڈول بھی نماز میں بن رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی تیاری کرنی ہوگی، لہذا حتی المقدور ذہن کو دنیاوی خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دل لگا کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی عبادت کی لذت عطا کرے۔ میں ساتھ جماعت کے پڑھوں ساری نمازیں، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آستانے عرش نشان میں بار بار حاضری۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے 8 سال 4 ماہ پائے۔ اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے رہتے تھے، کیونکہ آپ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے تھے، لہذا آپ اپنی خالہ جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں بکثرت آتے جاتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کسی سے محبت نہ فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت فصیح و بلیغ تھے، اسی وجہ سے آپ کا شمار قبیلہ قریش کے نمایاں خطباء میں ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی آواز مبارک گرجدار اور بلند تھی، یہاں تک کہ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے اور آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر لوٹتی تو یوں معلوم ہوتا پہاڑ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ داڑھی مبارک میں پیلا خضاب لگاتے تھے، جبکہ زلفیں کانوں سے ڈھلک کر گردن کو چھونے لگ جاتی۔ زلفیں سجا لیجئے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں،
آپ نے دیکھا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے زلفیں سجائی ہوئی تھیں، کیونکہ زلفیں سجانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک کندھوں کو چومنے لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ فلمی اداکاروں کی نقالی کرنے کے بجائے ہمیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ سنت میں ہی عظمت و نجات ہے۔ سنتوں سے بھائی رشتہ جوڑ تو، نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والی جن عورتیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ چند عورتیں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے تعجب و حیرانی میں ڈال دیا، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں۔ جب وہ عورتیں طواف سے فارغ ہوئیں تو باہر نکل گئیں۔ میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں تاکہ میں ان کے گھر دیکھ لوں۔ وہ چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک دشوار گزار گھاٹی میں پہنچی، پھر اس گھاٹی پر چڑھ گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اس پر چڑھ گیا، پھر وہ اس سے اتریں تو میں بھی نیچے اتر گیا۔ پھر وہ ایک ویران جنگل میں داخل ہوئیں تو میں بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کر دیا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم جنات ہیں۔ میں نے کہا، میں نے چند عورتوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا تو انہوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، یعنی وہ مجھے انسان کے سوا کوئی اور مخلوق معلوم ہوئیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری عورتیں یعنی جنات میں سے تھیں۔ اے ابن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے کہا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت مکہ پاک میں تازہ کھجور کا کہیں نام و نشان نہ تھا، لیکن وہ میرے پاس پکی ہوئی تازہ کھجور لے آئے۔ جب میں کھا چکا تو انہوں نے مجھ سے کہا، جو باقی بچ گئی ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور گھر واپس آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا شمار بڑے بہادر اور طاقتور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جنات سے ملاقات کا واقعہ پڑھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ان جنات سے بالکل نہیں ڈرے، اسی طرح آپ نے ایک ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس کا گمان یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بہادر ہے، وہ شیر ہیں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مسلسل 7 دن تک روزہ رکھتے، اس کے باوجود 7ویں دن ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے،
گویا وہ شیر ہیں۔ 100 زبانوں میں گفتگو۔ حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے 100 غلام تھے۔ ہر غلام مختلف زبان میں بات کرتا تھا اور آپ بھی ہر غلام سے اسی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ حج کا خطبہ۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں بھی اس خطبے میں موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ 8 ذوالحجہ سے ایک دن پہلے احرام کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے اور اتنے خوبصورت انداز میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھا کہ میں نے اس جیسا تلبیہ کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کی اور فرمایا، بے شک تم لوگ مختلف مقامات سے وفود یعنی گروپس کی حالت میں بیت اللہ کی طرف آئے ہو۔ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ اپنے وفود کا اکرام کرے، لہذا جو اللہ پاک سے خیر و بھلائی طلب کرنے آیا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ پاک کا طالب نامراد نہیں لوٹتا۔ تم اپنے اقوال کی افعال سے تصدیق کرو، کیونکہ قول کا اصل سر چشمہ فعل اور نیت ہے، دل کی نیت ہی کافی ہے، لہذا تم جو کہتے ہو اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ عمل اور نیت ہی اصل بات ہے۔ تم ان دنوں یعنی حج کے دنوں میں اللہ پاک کا خوب ذکر کرو کہ ان دنوں میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تم لوگ مختلف مقامات سے آئے ہو اور تمہارے آنے کا مقصد تجارت یعنی بزنس کرنا، مال کمانا یا دنیا حاصل کرنا نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھا، اور میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس دن سے زیادہ کسی دن روتے نہیں دیکھا۔ یا الہی حج کروں تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کعبہ شریف پر ریشمی غلاف۔ خانہ کعبہ شریف پر سب سے پہلے ریشمی غلاف آپ رضی اللہ عنہ نے تعظیم کعبہ کی خاطر چڑھایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ شریف کو خوب خوشبو لگاتے، یہاں تک کہ حرم کے اطراف معطر و معنبر ہو جایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ وغیرہ پر اب بھی لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں، لہذا احرام کی حالت میں خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ کو چھونے سے احتیاط کیجیے۔ نیز حج و عمرہ کے مسائل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب رفیق المعتمرین اور رفیق الحرمین ضرور پڑھیے۔ تیرتے ہوئے طواف مکمل کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یہاں تک کہ دیگر لوگ عاجز آ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ پاک میں گھنگور گھٹا چھائی اور خوب بارش برسی، پہاڑوں سے برساتی نالا بہتا ہوا بیت اللہ شریف کے آس پاس جمع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے چلنا پھرنا اور طواف کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے تیرنا شروع کر دیا اور تیرتے ہوئے اپنا طواف مکمل کیا۔ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف، فرما یہ پورا مدعا یا رب مصطفیٰ۔ حدیث پاک کی روایت حضرت عباس بن سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ پاک کے منبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو،
بے شک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی تمنا کرے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری کا طلبگار رہے گا، اور انسان کا پیٹ یعنی قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کا مال سراسر وبال ہے۔ مالدار لوگ دنیا میں بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی دشمن کا خطرہ تو کبھی جان چلی جانے کا خوف، کبھی بال بچوں کے اغوا کا ڈر تو کبھی ٹیکسز کے کیسز۔ مال کی کثرت کی طلب کی بجائے حسن اعمال کی کثرت ہو جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ قبر میں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے، باقی بینک بیلنس، سونے چاندی کے زیورات، کاروبار، نئی گاڑیاں، بہترین لباس وغیرہ سب یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ کاش مال سے دل لگانے کے بجائے رب ذوالجلال کی یاد میں دل بس جائے، پھر تو انشاءاللہ الکریم اپنا بیڑا ہی پار ہے۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مژدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے خوف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد محترم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ابا جان، میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیثیں سناتے ہوئے نہیں دیکھتا جس طرح فلاں فلاں صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا تو نہیں ہوا، مگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثوں کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور صرف انہی حدیثوں کو سناتا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہیں اور جن کے بارے میں پورے وثوق یعنی اعتماد اور یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمان رسول ہیں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔ شہادت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سچ بولنے والے، حق کی خاطر لڑنے والے اور بے مثال تلوار چلانے والے تھے۔ چنانچہ یزید پلید نے جب آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا چاہی تو آپ نے اس کے خط کو پھینک دیا اور فرمایا، میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا۔ 64 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کا اعلان فرمایا۔ 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے اقتدار سنبھال کر اپنی بیعت کا اعلان کیا اور بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے مکہ پاک کی جانب روانہ کیا۔ بدبخت حجاج نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی توپ کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب پر پتھر برسائے۔ ہمت و قوت والے صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اس ظالم کی فوجوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک پتھر آپ کے مبارک سر پر آ کر لگا تو آپ رضی اللہ عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ دشمن نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ صابرہ و شاکرہ ماں۔ جنتی صحابیہ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا
کہ بے شک قبیلہ ثقیف میں ایک بہت بڑا ظالم ہوگا۔ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ حدیث مبارکہ میں ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ صابرہ اور شاکرہ ماں کو جب اپنے شہزادے کی شہادت کی خبر ملی تو رضائے مولا پر راضی رہتے ہوئے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میرے حوالے نہ کر دیا جائے، انہیں غسل دیا جائے، خوشبو لگا کر کفن پہنایا جائے اور پھر دفن کر دیا جائے۔ کچھ ہی دیر بعد عبد الملک کا خط آیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مبارک میت ان کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائے۔ انہیں حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہما کے پاس لایا گیا، پھر غسل دے کر پاک و صاف کر کے خوشبو لگا کر دفن کر دیا گیا۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے حضرت بی بی اسماء رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے بعد صرف 3 دن زندہ رہیں۔ ایک قول کے مطابق مکہ پاک کے قبرستان میں ماں بیٹے دونوں کی مبارک قبریں ایک دوسرے کے برابر بنی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ 100 زبانوں میں گفتگو۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے 100 غلام تھے، ہر غلام مختلف زبان میں بات کرتا تھا اور آپ بھی ہر غلام سے اسی کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ بے مثال سخی نمازی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے دل میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی اتنی زیادہ محبت کی کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کی، اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو ان کی طرح اللہ پاک سے مناجات کرنے والا، ان کی طرح نماز پڑھنے والا، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں اس قدر مضبوط اور ان سے زیادہ سخی کسی کو نہ پاتے۔ الحمدللہ۔